اب سوال یہ بنتا ہے کہ وائی دے پریزنٹ دا تھیوری آف لیڈرشپ، یعنی اس پہ پہلے بھی کام ہے. اصل میں دے ایکسٹریکٹ دس تھیوری فرام دا ڈسکورس آف بزنس ایڈمنسٹریشن، اور یہ کہہ رہے تھے کہ لیڈرشپ کو یہاں پر پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ میں ڈسکس کیا جائے، اس پہ کام کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ لیڈرشپ کی امپورٹنس کو پہلے سمجھ لیتے، پھر میں اس پہ بھی آؤں گا کہ واٹ ایگزیکٹلی از. پہلے تو سمجھ لیتے لیڈرشپ کے بغیر آپ کسی بھی سوسائٹی کو آرگنائز نہیں کر سکتے. اسامہ یہ پی ڈی ایف کو اسکرین پہ لے کے آئے نا. یہ اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا ابھی؟ نہیں یار تو شو نہیں ہو رہا. آ رہے اسکرین اچھا پہ ابھی نظر آ اس کو رہے، وقار صاحب کو نظر نہیں آ رہے. اچھا چلو میں ریکنیکٹ کرتا ہوں پھر. آپ ریکنیکٹ کر چلے پھر سے شروعات کر لیں گے. خیر اویس بھائی ریکارڈنگ لگ بند کر بیا پہ سٹارٹ. هغه به بیا ځین کټ کو مسله نه ده. ٹھیک تھا ٹھیک تھا. چلو ابھی صحیح ہوا. ٹھیک ہو گیا وقت. جی اور کنٹیکسٹ کو پہلے اسٹیبلش کر لیتے ہیں. وائی دس تھیوری آف لیڈرشپ دے پریزنٹ. بنیادی ان کی جو وجہ ہے، جس طرح میں نے بتایا بھی، کہ کسی بھی سوسائٹی کو آپ آرگنائز کرتے ہیں سو دیٹ آرگنائزیشن نیڈس اے لیڈرشپ. وداؤٹ لیڈرشپ یو کین ناٹ آرگنائز اے سوسائٹی. کیوں؟ اسی لیے کہ آپ سوسائٹی میں سوچیں، سوسائٹی میں ڈفرینٹ لوگ رہتے ہیں. میں نے بی پوائنٹ میں لکھا ہے کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ فوکس آن دا رول آف لیڈرشپ بیکاز لیڈرشپ از ون آف دا سینٹرل فیکٹس آف پولیٹیکل لائف. سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں، اور ان ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انٹرسٹس ہوتے ہیں. سوسائٹی میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں اینڈ دے ہیو ڈفرینٹ آئیڈیاز، انٹرسٹ اینڈ پریفرنسز. اب لیڈرشپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان آئیڈیاز کو، ان ڈفرینٹ انٹرسٹ کو، ڈفرینٹ پریفرنسز کو ایڈریس کرتا ہے، نیگوشیٹ کرتا ہے، اور ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو اس کی وجہ سے یعنی لیڈرشپ کے تھرو یہ کام کیا جاتا ہے کہ لیڈرشپ ان انٹرسٹ، ڈفرینٹ انٹرسٹ کو، آئیڈیاز کو، پریفرنسز کو ایڈریس کرتا ہے، نیگوشیٹ کرتا ہے، اور سوسائٹی کی ان آئیڈیاز کو، انٹرسٹ کو آرگنائز کرتا ہے. سو اوورآل یہ ایک بات بنتی ہے، اور یہ ذہن میں رکھے ضروری بھی ہے، ہمیں آگے کام آئے گی یہ بات کہ وائی وی نیڈ اے لیڈرشپ. Because leadership needs for organization of society. یعنی اسٹیٹ کا کام کہ اسٹیٹ بنتا کس چیز سے؟ اسٹیٹ واٹ از اسٹیٹ؟ اسٹیٹ از پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی. پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاور کے ذریعے، تھرو پاور یو آرگنائز سوسائٹی. اور کون کرتا ہے آرگنائز سوسائٹی کو؟ لیڈرشپ کرتا ہے. سو بنیادی فیکٹ ہے، سینٹرل فیکٹ. اگر لیڈرشپ کو آپ نکالتے ہیں تو اسٹیٹ پر آپ کے ساتھ نہیں رہتی، وہ جنگل بن جاتی ہے. تو آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ لیڈرشپ کی امپورٹنس کیا ہے، وائٹلٹی کیا ہے. لیڈرز آپ کے پاس دو قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں. ایک فارمل لیڈرز ہے، ایک انفارمل لیڈرز ہے. فارمل لیڈرز یہ ہیں کہ الیکٹڈ لیڈرز کو ہم فارمل لیڈرز کہتے ہیں. انفارمل لیڈر یعنی ٹریڈ یونین کا لیڈر ہے، یا ایڈوکیٹ جو ان کی یونین ہوتی ہیں، ان کے لیڈرز کو ہم انفارمل لیڈرز کہتے ہیں. اس کو ڈیٹیل میں
سمجھیں گے، لیکن کنٹیکسٹ کو میں نے اس طرح کی اسٹیبلش کیا. اب یہ تھیوری اس لیے پریزنٹ کی، ایک تو میں نے بنیادی وجہ بتا دی، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ریکنسیپچولائز کرنا چاہ رہے تھے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کہ پہلے اگر آپ ڈسکورسز میں دیکھیں، اسٹڈیز میں دیکھیں، تو پہلے اسٹڈیز میں یہ تھی کہ لیڈرشپ کو ایز اے انڈیویجول دیکھا جاتا تھا. کل عمر وقاص نے سوال بھی یہ کیا تھا مجھ پہ کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ انڈیویجول کا نام ہے یا گروپ آف انڈیویجولز کا نام ہے. سو یہ پہلے ڈسکورسز میں اگر آپ دیکھیں سو لیڈرشپ کو ایز اے انڈیویجول دیکھا جاتا تھا. اب رائٹ ناؤ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو ریکنسیپچولائز کرنے کے بعد یہ ثابت ہو چکی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اٹ از اے پولیٹیکل پروسیس، کلیکٹیو پولیٹیکل پروسیس ہے. اس کو تو میں یہ نہیں سمجھاؤں گا، اور اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیسے لیڈرشپ کی کنسیپٹ پہ جب ہم بات کریں گے. تو یہ تھا پورا کا پورا کنٹیکسٹ اور وائٹیلٹی اور امپورٹنس لیڈرشپ. اب لیڈرشپ کو سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا چیز. دریاب بھائی یا حسنین بھائی اویس بھائی یو کس کا لگدا ہیلپ کو چدا ما چې سوي چې دا لګ ریوایز کینو ذہن کې به خبره یعنی یہ حسنین بھائی لگ ریوایز کا ملګری مې ودی روم او دی وجه نظر هم حسنین بھائی ریوائز کے ریوائز خیر کا پرابلم ہی زی ریوائز کوم بیا. اوکے زی ریوائز کوم. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کی جو امپورٹنس ہے وہ امپورٹنس یہ ہے کہ لیڈرشپ سوسائٹی لیڈرشپ کے بغیر آرگنائز نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان دا آرگنائزنگ آف اے سوسائٹی. اب وائی کا جواب یہ ہے کہ سوسائٹی میں ڈفرینٹ لوگ رہتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتی ہیں، ڈفرینٹ پریفرنسز ہوتی ہیں. تو لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ ان انٹرسٹ کو، آئیڈیاز کو، پریفرنسز کو آرگنائز کرے اور سوسائٹی کو ان ٹرمز آف آرگنائز کرے. آگے اب واٹ از لیڈرشپ. سو لیڈرشپ کو سمجھ لیتے ہیں. میں نے دوسرا پی ڈی ایف سینڈ بھی کیا ہوا ہے، ان کو میں کھولتا ہوں. واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے لیڈرشپ ایک عمل کا نام ہے. اٹ از دا نیم آف اے پروسیس. وچ پروسیس؟ وٹ ٹائپ آف پروسیس؟ کس عمل کا نام ہے لیڈرشپ؟ لیڈرشپ از اے پروسیس آف گائیڈنگ، ڈیسیجن میکنگ اینڈ انسپائرنگ ادر ٹو ورک ٹوگیدر ٹورڈز اے کامن گول. لیڈرشپ اس عمل کا نام ہے، ڈیسیجن میکنگ کا، گائیڈنگ کا، اور دوسروں کو انسپائر کرنے کا نام ہے تاکہ وہ اکٹھے آئے اور ایک کامن گول کے ساتھ کام کریں. یہاں پر یہ بات بہت زیادہ ضروری سمجھنے کی، جو کل سوال بھی تھا عمر وقاص کا، وہ سوال یہ تھا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بندے کا نام ہے یا گروپ آف پیپل کا نام ہے. سو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پروسیس آف ڈیسیجن میکنگ ہے، گائیڈنگ ہے، یا انسپائرنگ ٹو ورک ٹوگیدر ٹورڈز اے کامن گول، کہ یہ ایک بندے کا کام ہے یا اٹ از اے ورک آف گروپ آف پیپل. So this process is done through a group of people. یعنی ڈیسیجن تو ایک بندہ کر سکتا ہے. A person can make decision only, but اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کے پاس ٹیم ہونی چاہیے. سو یہ ڈیسیجن میکنگ، امپلیمنٹیشن، گائیڈنگ کا کام ایک بندے کا نہیں ہے. تو یہ کام ہے کلیکٹیولی کرتا ہے. اس کلیکٹیو پروسیس، اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. پتہ نہیں میں سمجھا پایا بھی کہ نہیں.
کہ یہ جو پروسیس ہے یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا اکیلا، یہ اس کو گروپ آف پیپل چاہیے ہوتی ہے. سو لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بندے کا نام نہیں ہے، گروپ آف پیپل کا نام ہے. اور میں نے ریزن بھی بتائی اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے. اگلا میں نے لکھا ہے کہ لیڈرشپ از اباؤٹ ہیلپنگ ٹو کریٹ اے کلچر ویئر ایوری ون فیلز امپاورڈ ٹو کنٹریبیوٹ دیئر بیسٹ. یعنی لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے، لیڈرشپ ایسی چیز ہے جس میں لوگ آ کے، لیڈرشپ ایک ایسا کلچر کریٹ کرتا ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ آ کے مل کے کام کرتے ہیں ٹوورڈز اے کامن گول. دیکھیں پالیٹکس جو ہے، پالیٹکس از اے گیم. ٹھیک ہے، کیسے گیم کا نام ہے. پالیٹکس کو اگر میں ایک پرسپیکٹیو سے ڈیفائن کروں تو وہ یہ ہے کہ ٹو پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف انڈیا. انٹرنیشنل لیول پہ پالیٹکس کس چیز کا نام ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ پالیٹکس از دا نیم آف دا آرٹ آف پروٹیکٹنگ دا نیشنل انٹرسٹ. پروٹیکشن آف نیشنل انٹرسٹ، اٹ از دا آرٹ آف پروٹیکشن آف نیشنل انٹرسٹ. سو یہ ایک گیم ہے جس میں پلیئرز کون ہے؟ پلیئر کون ہے؟ پلیئرز لیڈرشپ ہے. یہی لیڈرشپ اس گیم میں آپ کا نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتا ہے. لیڈرشپ یعنی پالیٹکس کو ہم ایک پرسپیکٹیو سے اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ پالیٹکس از دا اونلی آرٹ آف افیکٹیونیس. جب آپ کی افیکٹیونیس ہوگی لیڈرشپ میں، سو اگر آپ کی افیکٹیونیس ہے لیڈرشپ میں تو وہ ایبل ہوگی کہ آپ کی نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہو. اگر اس میں افیکٹیونیس ہے تو وہ نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا. سو دس واز آل اباؤٹ لیڈرشپ. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ سب نے یعنی بنیادی کنسیپٹ ہے یہ، دس از اے بیسک کنسیپٹ، کہ کسی بھی پروسیس کو، کسی بھی عمل کو یا کسی بھی کام کو صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. ایوری پروسیس نیڈس کیپیبلٹیز. یعنی اگر وہ ٹریکٹر چلانا ہو تو بھی ان کو کیپیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. کس کیپیبلٹی کے؟ آپ کو ٹریکٹر چلانی آتی ہوگی تب آپ ٹریکٹر چلا سکتے ہیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. ایوری پروسیس نیڈس کیپیبلٹی. سو یہ اتنی یونیک ورک ہے یہ جو لیڈرشپ کا. یعنی یونیک ورک کیا ہے؟ پروسیس آف ڈیسیجن میکنگ اینڈ امپلیمنٹیشن اینڈ گائیڈنگ. اٹ از اے یونیک پروسیس. سو یہ یونیک پروسیس، اسی طرح یونیک کوالٹیز ان کو درکار ہوتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں ایک لفظ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ لیڈرشپ کوالٹیز. So that's why this process needs leadership process need leadership qualities. So یہ اوور آل پولیٹیکل لیڈرشپ کا کنسیپٹ ہے. اب کسی کا کوئی سوال ہو یا ایڈیشن کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے. جی اویس بھائی. نہیں چلے آگے چلے سما بھائی. صحیح. وکاس بھائی نے اب جوائن کیا ہے؟ کس نے؟ میں نے تو پہلے سے جوائن کیا ہوا ہے. یہ اچھا دوسرا ٹھیک. وقاص آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، کنسیپٹ کلیئر ہے لیڈرشپ کا. ہاں بالکل، آگے جائیے. اگر کنسیپچول کلیئرٹی یہاں پر نہیں ہے تو پھر آگے جو میں کہوں گا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. شکیر حسنین، اگر کوئی سوال ہے ذہن میں نہیں تو وہ آپ کلیئر کر ہے، سکتے ہیں. انشاءاللہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے. لیڈرشپ کو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ ایک پروسیس کا نام ہے. اور یہ جو پروسیس ہے یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا. لیڈرشپ پروسیس کا نام ہے. کس پروسیس کا نام ہے؟ پروسیس آف گائیڈنگ میکنگ ڈیسیجن. اب یہ پروسیس جو ہے ایک بندہ نہیں کر سکتا. دس پروسیس نیڈس اے گروپ آف پیپل. ٹھیک ہے. اور گروپ آف پیپل، اس گروپ آف پیپل کے پاس یعنی اس گروپ آف پیپل کے پاس کیپیبلٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پروسیس کیپیبلٹیز مانگتا ہے. اور اس پروسیس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، انکلوڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں لیڈرز. یعنی دوز پیپل ہو آر انوالوڈ ان دا پروسیس آف گائیڈنگ ڈیسیجن میکنگ آر کالڈ لیڈرز. ٹھیک. ان کے دو آئیڈیل ٹائپس ہیں.
لیڈرشپ کی. ایک ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ, دوسرا ہے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. ایک ایک کو اب ہم سمجھیں گے اور ان کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کو سمجھتے ہیں کہ واٹ از ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. دیکھیں, ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کی جو بنیاد ہے یا جس کا جو کنسپٹ ہے, ٹرانزیکشنل لیڈرز جو ہوتے ہیں یہ ایمپسس کرتے ہیں مینٹیننگ ریلیشن شپ پہ. یعنی یہ صرف اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کو جو ریلیشن ہے, پولیٹیکل ریلیشن ہے یا جو پاور ریلیشن ہے, وہ مینٹین رہے. ان کا کور آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹے ان پاور. اب یہ کس طرح اسٹے کریں گے پاور میں, کہ اپنی جو ریلیشن شپ ہے, موجودہ سٹیٹس کو ہے, ان کو مینٹین کرے, ان کو مینیج کرے, مینٹین کرے. Managing and maintenance of relationships with followers is the main objective of transactional leadership. Main objective stay in power. اب اس کو ہم سمجھیں گے ہاؤ. مین جو کنسپٹ ہے یہ یاد رکھے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو, ٹرانزیکشنل پولیٹیکل لیڈرشپ کو کس طرح پہچانا جاتا ہے کہ دے are giving full energy to this thing that they stay in power. اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. یعنی a leadership style that implies reward and punishment to the maintenance and improvement of organic practices and procedures. یہ اس بات پہ پنشمنٹ بھی دیتے ہیں, ریوارڈ بھی دیتے ہیں, تاکہ ان کی جو پوزیشن ہے, جو پریویلیجڈ پوزیشن ہے, وہ مینٹین رہے. لکھا ہے میں نے آرٹیکل کے مطابق کہ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ از سیڈ ٹو بی پرسکرپشن فار میڈیوکریٹی. میڈیوکریٹی کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکور لیول, یعنی درمیانہ لیول. یہ اتنے اچھے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکور لیول کا درجہ اس کو کیوں دیا گیا ہے. افیکٹو لیڈرشپ نہیں ہوتی یہ مڈ کور لیول لیڈرشپ ہوتی ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, یہ چینج کو ریزسٹنس شو کرتے ہیں. دس لیڈرشپ شوز ریزسٹنس ٹو چینج. اسی لیے ان کو میڈیوکریٹی اور چینج کو ایکسیپٹ کرنا کیوں ضروری ہے, اسی لیے ضروری ہے تاکہ آپ ڈیولپمنٹ لا سکے, ترقی لا سکے, لوگوں کو خوشحال بنا سکے. سو یہ جو لیڈرشپ ہے یہ ریزسٹنس شو کرتی ہیں چینج کو, اور سٹیٹس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو سٹیٹس کو ہے, ہماری جو پاور ہے, یہ مینٹین رہے. اب جو ایگزامپلز ہیں ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کے, ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کی ایگزامپلز ہیں, یہ ایک سٹڈی ہے, این انالیسس کا میں نے لکھا ہے, لیڈرشپ ان ڈیولپنگ کنٹریز ان اے ریسنٹ امپورٹنٹ اسٹڈی. روبرٹ 2012 کی اسٹڈی یہ بتاتی ہیں کہ لیڈرشپ ان دا ڈیولپنگ کنٹریز از اے ٹرانزیکشنل ان نیچر. پریکٹیکل اس طرح ہے کہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ٹرانزیکشنل ہوتی ہے. پاکستان کی مثال لے لیں, پاکستان میں لیڈرشپ جو ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, وہ عمران خان لیڈرشپ نہیں کہلاتا. عمران خان کی پوری ٹیم ایز مین پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف ہو, پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہوں, یہ سب کے سب کس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہماری بالادستی قائم ہو, اپنی سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اپنی ہی جو ان کی پوزیشن ہوتی ہیں, سٹیٹس کو, پاور کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ روبرٹ کہہ رہا ہے 2012 کی اسٹڈیز میں کہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کی جتنی بھی لیڈر ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے ان نیچر. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ جو ہے یہ اولڈ پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل سیٹ اپس میں بھی آپ کو ملتا ہے. پیٹریمونیلزم میں, پیٹریمونیلزم
کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پیٹریمونیلزم میں ایک ہی رولر ہوتا تھا ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں. کل بھی میں نے یہ پیٹریمونیلزم اور یہ سب ہم نے پاور میں وی ور ڈسکس دس ان پاور اتھارٹی اینڈ ڈومینیشن. سو پیٹریمونیلزم اس طرح پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا ہے. میری بیک گراؤنڈ سے تو آواز نہیں آ رہی آپ. ہلو, میری بیک گراؤنڈ سے تو آواز نہیں آ رہی. سم آ رہی ہے آواز. اوکے. آپ تو نہیں آ رہی. نہیں اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے. سر میں شروع کروں پھر اگر آواز ٹھیک ہے. جی بالکل زبردست صحیح. زبردست. اوکے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو پیٹریمونیلزم ہے یعنی پولیٹیکل سیٹ اپس جتنے بھی ٹریڈیشنل پولیٹیکل سیٹ اپس تھے اس میں بھی ایک رولر ہوتا تھا اور وہ اپنی جو پاور ہیں یا پوزیشن ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا. ان کی جو بڑی زبردست اگزامپل ہے وہ رومن کیتھولک ہے یعنی رومن چرچ, ہولی رومن امپائر. وہ سب اسی کوشش میں رہتے تھے کہ تاکہ کیا کرے, چینج کو اپوز کریں اور اپنی جو پاور ہیں, اپنی جو پوزیشن ہے, اپنی جو پریویلیج پوزیشن ہے اس کو مینٹین رکھتے, اس اسٹیٹس کو مینٹین رکھ سکیں اور چینج کو پریونٹ کریں, ریزسٹنس شو کریں. نیو پیٹریمونیلزم اٹ از دا ماڈرن فارم آف پیٹریمونیلزم, اور اس میں یہ اس طرح کا پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں ملٹری ٹیک اوور کرتی ہیں اور وہ ملٹری ٹیک اوور کرنے کے بعد اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھتی ہیں. ضیاء الحق صاحب کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے کہتا ہے میں 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا, اور پھر اس نے 11 سال 48 دن رول کی. سو اسی وجہ سے کہ یہ اپنی پاور پوزیشن کو رکھتے ہیں, اور یہ نیو پیٹریمونیلزم ہے. اٹ از دا فارم آف پیٹریمونیلزم. سسٹمیٹک کلینٹزم میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے جو پولیٹیشین ہیں, یہ بھی ماڈرن فارم ہے. اس میں بھی پولیٹیشین جو ہے وہ ووٹ کو خریدتے ہیں, ووٹر کو خریدتے ہیں اور اپنی پوزیشن اور پاور اور مینٹیننس کے لیے فائنانس لگاتے ہیں اور اسی بنیاد پہ رول کرتے ہیں اور بار بار گورنمنٹ میں آتے ہیں اور گورنمنٹ کی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں اور پاور کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے کہ جو پیٹریمونیلزم ہے, نیو پیٹریمونیلزم, یہ ڈیولپمنٹل بھی ہو سکتا ہے, اینٹی ڈیولپمنٹل بھی ہو سکتا ہے. جس طرح چائنا کا اگزامپل لے لیتے ہیں کہ اس میں بھی ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے, کنٹرول ڈیموکریسی ہے, لیکن پھر بھی وہ چینج لے کے آتے ہیں. سو اٹ از کالڈ ڈیولپمنٹل پیٹریمونیلزم. پیٹریمونیلزم کا بنیادی طور پر کنسیپٹ یہ ہے کہ اس میں ایک گروپ آف پیپل ہیں وہ پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن میجورٹی آف دا پیٹریمونیلزم جو ہوتے ہیں وہ ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں. لیکن ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. سو یہ چائنا کا جو ہے یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں, وہ چینج لے کے آتے ہیں. یہ ویسے ہی لیکن ہمارا جو بنیادی طور پر کنسیپٹ تھا وہ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کا تھا, اور ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کو ہم نے سمجھا. اب یہ ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ ہے, ڈفرینٹ فارمز آف پولیٹیکل سیٹ اپس ہیں. اس پہ کبھی اور بھی پیپرز کے بعد اف یو پیپل آر انٹرسٹڈ تو ایک سیشن ارینج کر لیں گے کہ فارمز آف گورنمنٹ کرے یا فارمز آف پولیٹیکل سیٹ اپس کریں. سو یہاں تک کلیئر ہے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. سے پھر میں ٹرانسفارمیشنل پہ جاؤں گا, اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. نہیں ہے میرا خیال میں, اگر کسی کا سوال ہے تو بتا دینا. شاکر صاحب, حسنین صاحب, آپ تو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب وہ کا ستا خبر لازمی کی کہ نا یس, غلط کیا نا اسامہ مخلا درد ریکارڈنگ شروع دے پکا رکھے نا اسامہ مخ کے زاویہ. اوکے اوکے.
ٹھیک ہے نا جو سمجھ گیا سمجھ گڈ گڈ نا 1.5 Aló, والكاسة आवाज مش تنفي. Hello, جی جی اها اواز وسترزي وس اواز awa درزي usrazi, اور رضی ده لك مايك كاب سوري awa usrazi. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ یونیک سٹائل آف لیڈرشپ ہے جس میں چینج کو انوویشن کو انکریج کیا جاتا ہے. ان کے جو گولز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ چینج کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، انکریج بھی کرتے ہیں. اور یہاں لیڈرشپ یعنی ٹرانسفارمیشنل لیڈرز کا کام یا گول یہ ہیں کہ یہ چینج کو لے کے آئے ان کو انکریج کرتے ہیں. وٹ ٹائپ آف چینج؟ اب چینج کی بات کر لیتے ہیں کہ وٹ ٹائپ آف چینج دے وانٹ ٹو برنگ. کامنلی اسٹرکچرل چینج پہ یہ کوشش کرتے ہیں. اسٹرکچرل چینج ان کنٹیکسٹ آف اکانومی اینڈ سوسائٹی. اب اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں تو آگے جائیں گے کہ جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہیں یہ چینج کو انکریج کرتا ہے. چینج کو ریزسٹنس پیش شو نہیں کرتا ٹرانزیکشنل کی طرح، یعنی یہ چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، چینج کو انکریج کرتے ہیں. وٹ ٹائپ آف چینج؟ تو اسٹرکچرل چینج. دیکھیں کبھی بھی جو ترقی ہے نا، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چینج چاہتا ہے، وہ وداؤٹ چینج نہیں ہوتا. آپ پاکستان میں پاکستان کی اگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں ہم کہتے ہیں یار جمہوریت ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے. جب تک آپ سٹرکچرل چینج نہیں کرتے پاکستان کی سوشل سیٹ اپ میں، آپ ڈیموکریسی کو اسٹیبلش نہیں کر پاتے. آپ ڈیموکریسی کو نہیں لے کے آ سکتے ہیں جب تک آپ ملٹری کو نہیں ہٹاتے، جب تک آپ کنسٹیٹیوشن میں سٹرکچرل چینج نہیں کرتے، جب تک آپ اپنی ملٹری کو انڈر سیویلین گورنمنٹ نہیں لے کے آتے، ڈیموکریسی ورک نہیں کرتی. جب تک آپ اپنی سوشل سیٹ اپ سے پیوڈلزم کو ایروٹ نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے، ایبولش نہیں کرتے پیوڈلزم کو، آپ ڈیموکریسی کو انشور نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے یہ جو اسٹرکچرل چینج ہے یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور پاکستان نیڈس اے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کہ یہاں پر جو رکاوٹیں ہیں ڈیولپمنٹ کو، اگر وہ سوشل سیٹ اپ میں ہوں، اگر وہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں ہوں، تاکہ اس کو ایروٹ کر سکے، ایبولش کر سکے اور چینج کو لے کے آ سکے. الله أكبر الله أكبر Structural transformation is الله the key أكبر of transformational leadership. الله أكبر أشهد أن لا اب إله بات یہ ہے إلا کہ یہاں پر الله سلائیڈز میں ایک أشهد بات أن لکھی ہے، اس کو لا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. إله إلا وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا الله أشهد اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن أن وہ ہوتا محمد ہے نیشنلزم. رسول نیشنلزم کی الله مثال أشهد سنگاپور أن میں محمد ٹرانسفارمیشنل یوکو رسول کاما ہے، میرے خیال میں اس کا کوئی اس الله طرح سے حي نہ ہے، على کاما ہے کہ کوئی بندہ ہے، الصلاة اور ان کی ٹیم حي ہول على ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی. اور ان کے پیچھے جو قائد تھی یعنی وہ الصلاة حي نیشنلزم على کی بنیاد پہ آئے اور اپنی نیشن کی نیشنل حي انٹرسٹ کو على پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اور نیشنلزم کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی الله أكبر سوشل پولیٹیکل الله اکنامک أكبر سیٹ اپ کو چینج کیا، لا إله اسٹرکچرز میں چینج لے کے إلا آئے. اور اسٹرکچرل چینج کی بنیاد پہ الله ان کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ نیشنلزم کی. وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے. اسی بنیاد پہ انہوں نے اپنا سوشل سیٹ اپ
پولیٹیکل سیٹ اپ میں چینجز لے کے آئے اور انہوں نے بالکل سنگاپور کو بدل کر رکھ دیا. تو ایگزامپل میں سنگاپور ہم نے دے دیا. یہ چھوٹی سی کنسپٹ تھی. اور اسامہ بالکل جی اسامہ یہ جو نیشنلزم جو جی جی جو کہ ایک فورس ہے جو ہے نا ٹرانسفارمیشن کے پیچھے، ذرا یہ ایکسپلین کرے کہ کس طرح سے جو ہے نا نیشنلزم جو ہے ایک فورس ہے بیہائنڈ ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے. دیکھیں اس طرح سے ہیں کہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں اور لینگویج کی بنیاد پہ نیشنز بنتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب لینگویج کی بنیاد پہ نیشنز بنتی ہیں سو یہ ایک ان کا اپنا ایک کور آئیڈیا ایک نیشنلزم ایمرج کرتا ہے وہاں پر. اور وہ جو لیڈرشپ ہوتی ہیں وہ بڑا سینسٹیو ہوتی ہے، بڑی سینسٹیوٹی ہوتی ہے ان کی ارادوں میں یا ان کی موٹیویشن میں کہ یہ میں اپنی نیشن کے لیے کام کر رہا ہوں. یعنی پشتون سوسائٹی ہے سو پشتون لیڈرشپ چاہیے اس علاقے کو، تاکہ پشتون سوسائٹی میں پشتون پولیٹیکل سیٹ اپ میں چینجز لے کے آئے اور ان کو یہ پائر ان میں ہوتی ہیں کہ یہ میرا نیشن ہے، میری ٹیریٹری ہے، یہاں پر میں چینج لے کے آؤں گا اور سیٹ اپ کروں گا سب کو. سو پنجابی کبھی بھی آپ کی پشتون ٹیریٹری کے مسائل کو حل نہیں کرے گا. یہاں پر پشتون نیشنلزم، پشتون کمیونٹی سے پشتون لیڈرشپ اٹھے گی اور وہ سب مسائل حل کرے گی. یہی موٹیویشن ان کے بیہائنڈ ہوتی ہے کہ یہ میرا نیشن ہے، میں اپنی نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کروں گا. اسی لیے بلوچستان کی جو چیلنجز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے بلوچستان کی نیشنل جو ان کی لیڈرشپ ہے وہی سالو کر سکتی ہیں. اس کے پیچھے یہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ یہ میرا نیشن ہے، میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں. تو پتہ نہیں میں سمجھا پایا بھی یا نہیں. بس سمجھ گیا، آگے چلیں. اویس بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس آرٹیکل کے جملے سے. نہیں زبردست ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. وقاص بھائی عمر وقاص آیا ہوا ہے تو ان کا اگر کوئی سوال ہو تو. ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی. اب بات یہ ہے کہ بہت سارے چیلنجز بھی درپیش ہوتے ہیں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے. یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ یار یہ جو لیڈرشپ ہے یہ ٹرانسفارمیشنل نہیں ہے، چینج نہیں لے کے آ سکتا. لیکن چیلنجز کو بھی سمجھیں کہ بہت سارے چیلنجز بھی درپیش ہوتے ہیں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی راہ میں. وہ کون کون سے چیلنجز ہیں؟ وہ ایک تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر اس سوسائٹی میں انسٹیٹیوشنل جو سٹرکچر ہے، اس سوسائٹی کا جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے اگر وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے، پاکستان میں ہے، تو یہاں پر انسٹیٹیوشنل سٹرکچر اگر وہ فارمل ہو اور انفارمل ہو تو وہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب چینج کو ایکسیپٹ یعنی انسٹیٹیوشنل ٹائٹنس، انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کی جو ٹائٹنس ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی راہ میں. یہ آسان ہے، سب کو سمجھ آئے گا کہ ہاں انسٹیٹیوشنل بڑے ٹف ہے، ٹائٹ ہے تو وہاں چینج لا سکتے ہیں. امپاسبل نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے چینج لے کے آنا. ٹھیک ہے. وہ فارمل انسٹیٹیوشن ہو یا انفارمل ہو. یعنی ریلیجیس گروپس جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ چینج کو ریزسٹنس شو کرتے ہیں. سو وہ انفارمل اور فارمل مین ملٹری کا ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. سیکنڈ جو چیلنج ہے سب سے بڑا، وہ چیلنج یہ ہے کہ ریڈیکل سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک پالیسیز یا ریڈیکل سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک سیٹ اپ. یعنی ایکسٹریمزم. ریڈیکل سوشل سیٹ اپ کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں زیادہ ایکسٹریمزم ہو، زیادہ ریڈیکلائزیشن ہو. سو اس سوسائٹی میں آپ چینج نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ ایکسٹریم لیول کا ایکسٹریمزم کا مطلب کیا ہے ایک جملے میں؟ ایکسٹریمزم کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی اوپینین کو آپ ڈینائی کر رہے ہو. یو آر ڈینائنگ دا اوپینین آف ادرس. اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں.
تو باقی سارے غلط کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے اوپینین کو سنتے نہیں ہیں، سو اس کو ایکسیپٹ کیسے کریں گے؟ سو وہ سوسائٹی جدھر انسٹیٹیوشنل ٹائٹنس ہو، جدھر ریڈیکلائزیشن ہو، ایکسٹریمزم ہو، یہ سارے چیلنجز ہیں ٹو دا ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ۔ تیسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کولیشن آف کی پلیئرس، کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے خلاف باقی سب مل جائے، باقی سب کولیشن میں آ جائے اور ان کو روک سکے چینج سے۔ سو مطلب یہ ہے کہ ملٹری اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ٹائٹلی آرگنائز ہو، اور اگر ایک ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ آتا بھی ہے تو ان کے خلاف پھر وہ ان کو چینج ہونے نہیں دیتی سسٹم۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو باقی پارٹیز ان کے خلاف جو آرگنائز ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی سٹیٹس کو خطرہ ہوتا ہے یہاں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ سے۔ سو جب ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ سے کی پلیئرز کو خطرہ ہوتا ہے، سو وہ کولیشن بناتا ہے اور ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور نمبر جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اوائڈ رینج آف ڈائیورسٹی، یعنی ڈائیورسٹی، یعنی جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے وہی، یعنی اگر ایک ملک زیادہ ڈائیورس ہے ایتنیکلی ریلیجیسلی، سو وہ سب سے زیادہ رکاوٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ طبقوں کے لوگوں کو اعتماد میں لیں گے، وہاں پر کنسنسس کو ڈیولپ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جتنی ملک ڈائیورس ہوتی ہیں اتنی زیادہ کنسنسس کو بلڈ کرنے کے لیے وہ چیلنج بن جاتی ہیں اور وہ چیلنج ہوتی ہے۔ سو اسی طرح یہ مین چیلنجز ہے ٹو دا ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ۔ اب یہاں سے کسی کا اگر کوئی سوال ہو چیلنجز سے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ آگے میں پھر جاؤں گا کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ڈیولپمنٹل لیڈرشپ کے ساتھ ریلیشن کیا ہے اور کیسے یہ کنورٹ ہوتی ہے۔ کسی کا سوال نہیں ہے تو میں آگے جاتا ہوں۔ اسامہ جائیے آگے۔ دیکھیں جو یہ سلائیڈ کے مطابق اور یہ جو سائنٹسٹ ہے جس نے ریسرچ کی ہوئی ہے ان کے مطابق بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹل لیڈرشپ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹل لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جو چینج لے کے آتی ہیں، ڈیٹ لیڈرشپ شوڈ بی ٹرانسفارمیشنل، کیونکہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ چینج چاہتا ہے۔ یعنی میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ چینج کے بغیر آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے سوسائٹی کو۔ سو ڈیولپمنٹ کون لے کے آتا ہے، چینج کون لے کے آتا ہے، وہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ لے کے آتا ہے۔ سو ان دونوں کا سب سے تگڑا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کا سب سے تگڑا ریلیشن ہے کہ ڈیولپمنٹل لیڈرشپ شوڈ بی ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ۔ یہاں پر ذہن میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے اس کے بعد لکھ کی بھی ہوئی ہے کہ ہر ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ڈیولپمنٹل نہیں ہوتا، یعنی ہر ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اس کام میں کامیاب نہیں ہوتا کہ وہ چینج لے کے آ سکے، یعنی وہ بھی کرپشن کا شکار ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ یہ آرٹیکل کہہ رہا ہے، اس کو بعد میں ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ اب لیڈرشپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ، جس طرح میں نے کہا بھی کہ بہت زیادہ چیلنجز بھی پیش کرتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ لیڈرشپ کو افیکٹ کرتی ہیں، لیڈرشپ کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ سو کون کون سے ہیں؟ یہ تقریباً آرٹیکل میں 7 فیکٹر ڈسکس کیے ہیں انہوں نے، تو 7 کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایسے فیکٹرز ہیں جن سے ہم لیڈرشپ کو اینالائز کرتے ہیں اور یہ وہ فیکٹر لیڈرشپ کو انفلوئنس کرتی ہے۔ نمبر 1، فارمل اینڈ انفارمل انسٹیٹیوشنز، ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ بات کی کہ کیسے فارمل اور انفارمل انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیڈرشپ کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ نمبر 2، دا رول آف پاور ڈسٹریبیوشن، سوسائٹی میں پاور ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہیں، فارمل انسٹیٹیوشن کے پاس پاور کتنا ہے، انفارمل انسٹیٹیوشن کے پاس کتنا پاور ہے، کون کتنا طاقتور ہے، یہ سب چیزیں ایک لیڈرشپ کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ یہ آسان ہے، اس پہ جو میں صرف ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں۔ Political space as a critical factor influencing the political leadership choice،
पॉलिटिकल स्पेस का मतलब ये है कि पॉलिटिकल गैप कितना है, वो उसके पास कितना पावर है, वो कितने डिसीजंस ले सकता है, किस हद तक डिसीजन ले सकता है, और कितने मामलात पे उनकी इख्तियारात हैं और कितनी डिसीजंस वो कर सकता है। यानी पॉलिटिकल स्पेस से मुराद के इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनके पास कितनी पावर है, वो उनको इफेक्ट करती हैं। लीगल और इलीगल पावर, आपकी सोसाइटी में लीगल पावर कितना एक्सरसाइज होता है और इलीगल पावर कितना एक्सरसाइज है। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में लीगल पावर इतना एक्सरसाइज नहीं होता जितना इलीगल पावर एक्सरसाइज होता है। आपके सारी जो गाड़ियां हैं वो नॉन कस्टम पेड चलती हैं। आपके सारे जो माफियाज हैं, यानी शुगर इंडस्ट्री हो गई है, वो व्हीट इंडस्ट्री हो गई है, आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो तो इलीगल पावर है उनके पास और इलीगली पावर को एक्सरसाइज करते हैं। सो ये भी इफेक्ट करती हैं एक लीडरशिप को कि आपकी सोसाइटी में, आपकी सोशल पॉलिटिकल सेटअप में लीगल पावर कितना एक्सरसाइज हो रहा है और इलीगल पावर कितना एक्सरसाइज हो रहा है। स्ट्रेटेजिक कंसेंसस, जिस तरह कंसेंसस भी हमने बात की कि कंसेंसस डेवलप होता है सोसाइटी में या नहीं होता, ये भी इफेक्ट करता है। अगर सोसाइटी ज़्यादा डाइवर्स है तो उसमें कंसेंसस डेवलप नहीं होती आसानी से, ठीक है। और अगर सोसाइटी ज़्यादा डाइवर्स नहीं है तो वहाँ पर स्ट्रेटेजिक कंसेंसस बनती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस एक कंट्री को कितने हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स के। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो लीडरशिप को इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। अब जो बात करनी है वो ये करनी है कि कोएलिशंस की बात करनी है। यानी मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया कि जो लीडरशिप है आपका, वो एक बंदे का नाम नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है। और लीडरशिप कोएलिशन बनाता है, उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो अगर गवर्नमेंट में भी आता है और या कोई भी चेंज लेके आता है सोसाइटी में, तो उस चेंज को लाने के लिए उनको कोएलिशंस की ज़रूरत पड़ती है और वो कोएलिशन बनाता भी है। दो टाइप्स के कोएलिशन है, एक डेवलपमेंटल कोएलिशन हम कहते हैं, एक कम्युनिटी डेवलपमेंटल कोएलिशन, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि रोल्स ऑफ इंडिविजुअल इन डेवलपमेंटल लीडरशिप। बिल्कुल रोल होता है, जो कोर लीडर होता है आपका, जो इसको हम डिफरेंट नामों से भी पुकारते हैं, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कोर लीडर होता है। चेयरमैन का नाम भी हम देते हैं उनको, CEO का नाम भी देते हैं। सो जो कोर लीडर होता है उनका सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि हम इसको भी नेग्लेक्ट या डिनाई नहीं कर सकते कि कोर लीडर का रोल नहीं होता, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो डिसीजंस को शेप करता है मेनली विद द टीम, विद द प्रोसेस, ठीक। और वो लीडर, ये बात भी साबित हो चुकी है डिफरेंट स्टडीज से, इट हैज observed and analyzed closely that there is not a single case of transformational leadership where a single leader has achieved such result on a race। कि कभी भी ये बात साबित हो चुकी है कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं या ट्रांसफॉर्मेशन आया है सोसाइटी में, चेंज आया है, तो एक बंदे की वजह से नहीं आया हुआ है, वो कलेक्टिव एक्शन से आया है, कलेक्टिव कंसेंसस से आया है और कलेक्टिव वर्क से आया है और कोएलिशन से आया है। यानी हम बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो चाइना में रिवॉल्यूशन आया है, तो रिवॉल्यूशन तो माओ ने लेकर आया, लेकिन माओ के पास एक बड़ी टीम थी। जिस तरह हमारे रियासत मदीना की बात होती है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदा था, लेकिन उनके पास टीम थी, उनके पास दोस्त थे, टीम थी, तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। तो जो एक बंदा उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि उस लीडर और लीडर के पास या चेयरमैन के पास एक टीम होती है और टीम वर्क करते हैं, और टीम वर्क की बुनियाद पे और उसकी वजह से चेंज फॉर्मेशन आता है एक मुल्क में, एक सोसाइटी में। मैं बिल्कुल जो मैम की आर्टिकल है उनकी बातें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद से कुछ नहीं कह रहा।
दो तरह की कोएलिशंस की टाइप्स हैं, एक हॉरिजेंटल कोएलिशन हम कहते हैं, दूसरा वर्टिकल। आर्टिकल में आपको ये अल्फाज मिलेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हॉरिजेंटल कोएलिशन का मतलब ये है कि कोलैबोरेशन हो सेम हायरार्की की बुनियाद पे। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, समझ में आ जाएगी। यानी कोलैबोरेशन एक ये है, एक ये कोएलिशन है। हॉरिजेंटल कोएलिशन का मतलब ये है कि मिनिस्टर्स के दरमियान, यानी अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, फूड मिनिस्टर हो, फॉरेन अफेयर का मिनिस्टर हो, उन सब के दरमियान एक कोएलिशन होती है। तो इस कोएलिशन को हम कहते हैं सारे मिनिस्टर्स के दरमियान, मिसाल के तौर पर इसको कहते हैं हॉरिजेंटल कोएलिशन। एक कोएलिशन होती है वर्टिकल। वर्टिकल कोएलिशन का मतलब ये है कि मिनिस्टर है, उसके पीछे उसके नीचे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के नीचे डेप्टी सेक्रेटरी हैं, और इसी तरह वर्टिकल कोएलिशन को, यानी जो वर्टिकल कोएलिशन है इसी तरह से है कि डाउनवर्ड आ रहा हो थ्रू डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स। जिस तरह मैंने कहा भी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो डेवलपमेंटल हो। बहुत सारे ऐसे हैं कि वो करप्शन और इसकी तरफ भी चले जाते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की एग्जांपल जिम्बाब्वे का दिया हुआ है कि जिम्बाब्वे में जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप था वो करप्शन की तरफ चला गया। और ये सिर्फ यानी वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ऐसा भी केस आता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या करता है कि कंट्री को डाउनवर्ड लेके आता है, यानी तरक्की करने के बजाय, डेवलपमेंट के बजाय उसको एंटी डेवलपमेंटल की तरफ लेकर, एंटी डेवलपमेंट की तरफ लेके आता है। वहाँ पर और ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी बात है, जिस तरह हमने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया कि जो कोर लीडर होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसके पास एक पूरी टीम होती है, ठीक है। सो वो टीम के साथ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। सो ये कहना कि अगर वो एंटी डेवलपमेंटल की तरफ जा रहा है, सो ये सिर्फ एक लीडर की वजह से गया है एंटी डेवलपमेंट की तरफ, नहीं, पूरी जो उनकी कोएलिशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है इस एंटी डेवलपमेंट की तरफ। तो रोल ऑफ कोएलिशन एंड एंटी डेवलपमेंटल लीडरशिप का मतलब यही है कि वो लीडर जितना जिम्मेदार होता है एंटी डेवलपमेंट का, उतनी ही उनकी कोएलिशन या टीम भी जिम्मेदार होती है। यानी पाकिस्तान के अगर चले, बहुत सारे ये प्रिवेल होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नुकसान पहुंचाया है। सो ये सिर्फ नवाज शरीफ, इमरान खान या जरदारी ने नहीं पहुंचाया, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी इनमें इन्वॉल्व है, पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी कैबिनेट इसमें इन्वॉल्व होती है, पूरी की पूरी जो कोएलिशन ये बनाते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। उसको, इस बात को यू कैन नॉट डिनाई दिस थिंग। अब आगे जो बात करनी है वो context की, theoretical context. We will talk about the theoretical context, and we will also talk about the collective action problems and developmental coalition. We talked about the anti-developmental coalition. बस यो 2 मिनट हमारा के दादा को यो 2 मिनट take your time, take your अच्छा, theoretical context की बात करनी है। हमने इस्टेब्लिश ये करना है, कल प्रॉब्लम को समझना है
اور کلیکٹیو ایکشن پرابلم کو ڈیولپمنٹل پالیٹکس کی کنٹیکسٹ میں سمجھنا ہے، جس طرح ہم نے کوئلیشن کو سمجھا ڈیولپمنٹ کی کنٹیکسٹ میں. میں نے ڈیولپمنٹ میں کوئلیشن کا رول آپ لوگوں کو بتایا کہ کوئلیشن کا کیا رول ہے ڈیولپمنٹ میں. بعد میں بھی ہم ڈیولپمنٹل کوئلیشن پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے. اب کلیکٹیو ایکشن پرابلم کو ذرا سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے کلیکٹیو ایکشن پرابلم کچھ بھی نہیں ہے. کلیکٹیو ایکشن پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ جب کلیکٹیولی لوگ رہتے ہیں، کلیکٹیولی جب لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کی ڈفرینٹ پریفرنسز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتی ہیں. جب اس انٹرسٹ میں کلیش آتی ہیں ہم کہتے ہیں یہاں پر کلیکٹیو ایکشن پرابلم کریٹ ہو گیا. یعنی مثال کے طور پر یہ کلیکٹیو ایکشن ہم کیوں لیتے ہیں؟ پولیٹیکل ایشوز کو، سوشل ایشوز کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکیلے سالو نہیں کر سکتے. وی میڈ اے کولیشن اور گروپ ٹو سالو، ٹو فاسٹر دی سوشل ایشوز، اکنامک ایشوز، پولیٹیکل ایشوز. جب وہاں پر گروپ میں کلیش آف انٹرسٹ آتا ہے، کلیش آف انٹرسٹ آنا کیا ہے؟ کلیش آف انٹرسٹ جب آتا ہے ہم کہتے ہیں کلیکٹیو ایکشن پرابلم آ گیا یہاں پر. اب یہ کلیکٹیو ایکشن پرابلم ہے اصل کہ جب گروپ میں کلیش آف انٹرسٹ آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں کلیکٹیو ایکشن پرابلم. اور یہ ہر ہیومن گروپ میں آتا ہے. یہ ہر گروپ میں آتا ہے، یعنی جتنے بھی ہیومن گروپس ہیں اور وہ ورک کرتے ہیں، وہ کلیکٹیو ورک کرتے ہیں، اس میں یہ کلیکٹیو ایکشن پرابلم آتا ہے. بس میں نے تو یہ بتا دیا آپ لوگوں کو کہ کلیکٹیو ایکشن کیا چیز ہے اور کلیکٹیو ایکشن پرابلم آتا کیسے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کلیکٹیو ایکشن پرابلم کو سالو، ہاؤ وی کین فکس دا کلیکٹیو ایکشن پرابلم، اس طرح سے فکس کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل سلوشنز، یہ جو کلیکٹیو ایکشن پرابلم ہے یہ انسٹیٹیوشنل سلوشن مانگتی ہیں اور انسٹیٹیوشن اس کلیکٹیو ایکشن پرابلم کو سالو کرتی ہیں. ہوتا اس طرح سے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کے ہم کلیکٹیو ایکشن پرابلم کو انسٹیٹیوشنل سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے یہ پرابلم سالو کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں انسٹیٹیوشنز میں ہوتا اس طرح سے ہیں کہ ایک ایگریڈ رولز اور ریگولیشنز ہم بناتے ہیں کہ یار یہ رولز ہیں، یہ ریگولیشنز ہیں اور ان پہ سب لوگوں کی کنسنسس ہے. جب سب لوگوں کی کنسنسس اس پہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں پھر کلیکٹیو ایکشن پرابلم نہیں آتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن پہ سب لوگوں کا کنسنسس ہے، یعنی سب لوگ کہتے ہیں کنسٹیٹیوشنل چیز ہے تو اس کو پھر ریزسٹنس شو نہیں کرتے. یہ ان کلیکٹیو ایکشن پرابلمس کو ہم انسٹیٹیوشنل سلوشن کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن بناتے ہیں. انسٹیٹیوشن میں ایک ایگریڈ رولز اور ریگولیشن اور ارینجمنٹ بناتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ کولیبریشن اور کوپریشن کو پروموٹ کیا جائے. کلیکٹیو ایکشن پرابلم کو ہم انسٹیٹیوشنل سلوشنز پرووائڈ کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہم سالو آؤٹ کرتے ہیں کلیکٹیو ایکشن پرابلم. کلیکٹیو ایکشن پرابلم کہاں پر زیادہ ہوتے ہیں؟ مین جو چیز ہے، اگر ڈائیورس انٹرسٹ ہے، ڈائیورس آئیڈیاز ہے، یعنی ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، انٹرسٹ ہے، وہاں پر کلیکٹیو ایکشن پرابلم رہتا ہے کہ زیادہ ڈائیورسٹی ہے تو زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے. یعنی کنسنسس کا پھر ڈیولپ ہونا ادھر مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جدھر ڈائیورسٹی ہوتی ہیں وہاں پر کنسنسس آسانی سے ڈیولپ نہیں ہوتا. کولیشن پہ بات کرتے ہیں اور اسپیسیفکلی
we will be talking about the development